السلام علیکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حج ان عظیم عبادات میں سے ایک ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے فرض قرار دیا، واجب قرار دیا. اس کے فرض اور واجب ہونے کے بہت سے دلائل ہیں. قرآن پاک سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث سے بھی یہی کچھ ملتا ہے، اور امت کے علماء کرام کا اس بات پہ اجماع اور اتفاق بھی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں. للہ، لیکن جب بھی حج کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، کوئی اور مقصد نہ ہو. من استطاع الیہ سبیلا، یہ حج اس کے اوپر فرض ہے جو حج کے لیے آنے کی طاقت رکھتا ہو. اور امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے: ایھا الناس حجوا فقد فرض اللہ علیکم الحج، کہ لوگو اللہ نے حج تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے، اس لیے تم حج کرو. کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حج ہم ہر سال کریں، ہر سال حج کرنا فرض ہے یا زندگی میں ایک بار؟ آپ خاموش رہے. سوال دوسری بار ہوا، تیسری بار ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہر سال حج فرض ہے تو ہر سال حج فرض ہو جائے گا، لیکن تم ہر سال حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اس لیے ضرونی ما ترکتکم، جب میں کوئی چیز تمہارے اوپر فرض نہ کروں تو پھر مجھ سے سوال نہ کرو. تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہو گئیں کہ وہ اپنے نبیوں سے بہت زیادہ سوالات کیا کرتی تھیں. اس کے بعد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور جب میں کسی چیز سے روک دوں تو اس سے دور رہو. یہاں بات سمجھنے والی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کچھ میرے آرڈر ہیں کہ یہ کام کرو، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے کا میں نے آرڈر نہیں دیا بلکہ ان سے دور رہنے کا حکم دیا ہے. تو کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں. جب میں کوئی چیز واجب قرار دوں، فرض قرار دوں، تو پوری کوشش کرو اس کے اوپر عمل کرنے کی، اسے بجا لانے کی. اور جب میں یہ کہہ دوں کہ وہ چیز حرام ہے، وہ کام نہیں کرنا، اس سے دور رہو. وہاں پہ یہ نہیں آپ نے کہا کوشش کرو، کیوں کوشش کرنی ہوتی ہے واجب کے اوپر عمل کرنے کے لیے، حرام کام سے دور رہنے کے لیے کوشش نہیں کرنا پڑتی. شراب آپ نہ پئیں، اس کے لیے آپ کو کوئی محنت نہیں کرنا پڑے گی. نماز پڑھنے کے لیے محنت کرنا پڑے گی. بدکاری آپ نہ کریں، اس کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے.
لیکن روزے رکھنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. اس لیے آپ فرما رہے ہیں جب میں کسی چیز کا حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو، لیکن اگر میں کسی چیز سے روک دوں تو اس سے دور رہو. وہاں پہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ طاقت کے مطابق. بہرحال اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ حج فرض ہے، واجب ہے. اور امام ابن قدامہ رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب المغنی میں فرماتے ہیں کہ امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ حج ایک بار فرض ہے زندگی میں، اس کے اوپر جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے. میرے بھائیو، یہ آیت، وہ حدیث اور یہ علماء کرام کا اتفاق، ان تین چیزوں سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ حج فرض ہے. لیکن اب تفصیلات کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں کہ حج کے فرض ہونے کی، واجب ہونے کی کیا شرائط ہیں. ظاہر ہے ہر ایک کے اوپر حج فرض نہیں ہے، کسی کسی کے اوپر حج فرض ہے. تو جب ہم نے یہ فتویٰ لگانا ہو کہ فلاں آدمی کے اوپر حج فرض ہو چکا، اس کے اوپر حج واجب ہو چکا، تو اس کی کیا شرائط ہیں؟ مجھے امید ہے کہ یہ شرائط آپ توجہ سے سنیں گے، بلکہ یہاں بیٹھے بیٹھے زبانی یاد کر لیں گے. تو پہلی شرط یہ ہے اسلام، مسلمان ہونا. جو مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، توحید کے اوپر نہیں ہے، وہ حج کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، صدقہ خیرات کرتا رہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ مشرک کو اللہ کے سوا کسی اور کی بھی عبادت کرنے والے کو مکہ کے حدود حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 11ویں سپارے میں انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ یہ مشرک پلید ہیں. مشرک کیا ہے میرے بھائیو؟ پلید ہیں. اس لیے یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں. آپ اندازہ کریں کہ ہم مشرکوں اور کافروں سے پیار و محبت کریں اور رب العالمین یہ کہے کہ وہ پلید ہیں. اتنے پلید ہیں کہ فرمایا مسجد حرام کے قریب بھی آنے کی اجازت نہیں ہے. اور حج کہاں ہوتا ہے میرے بھائیو؟ مسجد حرام میں ہوتا ہے، مکہ میں ہوتا ہے. جب مشرک کو، کافر کو آنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر وہ کیسے حج کرے گا؟ اس لیے مطلوب کیا ہے اس سے؟ مطلوب یہ ہے کہ پہلے کلمہ پڑھو، اسلام قبول کرو، مومن بن جاؤ، توحید کے اوپر آ جاؤ، شرک سے توبہ طیب ہو جاؤ، کفر کی راہیں چھوڑ دو، اب حج کے لیے آ جاؤ. جب تک شرک کے اوپر ہے، جب تک اللہ کے سوا اوروں کو بھی پکارتا ہے، بتوں کے سامنے جھکتا ہے، بتوں کے نام پہ جانور ذبح کرتا ہے، قبر کے سامنے جھکتا ہے، قبر کو سجدے کرتا ہے، قبر کو رکوع کرتا ہے، قبر کے سامنے ماتھے ٹیکتا ہے، قبروں پہ چادریں چڑھاتا ہے، قبر والے کے نام پہ جانور ذبح کرتا ہے، قبر والے کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، اسے فوت ہونے کے باوجود غوث اعظم کہتا ہے، داتا کہتا ہے، غریب نواز کہتا ہے، تو میرے بھائی ایسے آدمی کا تو اپنا اسلام اور ایمان خطرے میں ہے. حج کرے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے حج کے واجب ہونے کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان مسلمان ہو. امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ وہ حج جس حج میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو بکر صدیق کو امیر حج مقرر کیا تھا، اس حج میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میری اور میرے چند ساتھیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ مینا میں جا کے حج اکبر کے دن یہ اعلان کرو کہ بیت اللہ کا حج کوئی مشرک نہیں کر سکتا، اور بیت اللہ کا طواف کوئی ایسا شخص نہیں کر سکتا جو بے لباس ہو، ننگا ہو. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ مشرک کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہے.
اس حدیث کے اوپر تھوڑا سا مزید غور کر لیا جائے تو ہماری کئی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایک حج کے موقع پہ امیر حج کسے مقرر کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر فاروق کو نہیں، جناب عثمان کو نہیں، جناب علی کو نہیں۔ یہاں سے شان معلوم ہوتی ہے جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ حج کس سال ہوا تھا جی؟ 9 ہجری کا حج۔ اور مکہ کب فتح ہوا ہے؟ 8 ہجری میں۔ تو 9 ہجری کا حج مسلمانوں کی قیادت میں ہوا، جناب صدیق رضی اللہ عنہ امیر حج تھے۔ اور سن 10 ہجری میں جو حج ہوا اس میں امیر حج کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود امیر حج تھے۔ اور جو سن 11 ہجری میں حج ہوا اس میں کون امیر حج تھے جی؟ میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں، میری مدد کریں۔ سن 11 ہجری میں امیر حج کون تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تھے، کیونکہ آپ فوت ہو چکے تھے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی حج کیا ہے، اور آپ کے حج سے پہلے جو حج ہوا ہے اس میں جناب صدیق رضی اللہ عنہ امیر حج تھے۔ تیسرے نمبر پہ اس حدیث کے اوپر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ اعلان کہ مشرک کو حج کرنے کی اجازت نہیں، ننگے شخص کو بیت اللہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں، یہ اعلان حج کے دوران کس دن ہوا جی؟ میں نے ابھی ذکر کیا ہے، کس دن ہوا؟ حج اکبر کے دن۔ وہ کون سا دن تھا؟ تاریخ کون سی تھی؟ 9 ذی الحجہ نہیں، 10 ذی الحجہ۔ کون سی تاریخ تھی؟ کون سی تاریخ تھی میرے بھائیو؟ قربانی والا دن، 10 تاریخ۔ یہاں پہ ایک بڑی غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو 10ویں سپارے میں کہا ہے کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ اعلان ہے۔ اعلان کب ہونا چاہیے؟ فرمایا حج اکبر کے دن ہونا چاہیے، یوم الحج الاکبر۔ یہ اعلان کب ہونا چاہیے میرے بھائیو؟ حج اکبر کے دن۔ کیا اعلان؟ کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مشرکوں سے لا تعلق ہیں، بری ہیں۔ تو اللہ نے کس دن یہ اعلان کرنے کا حکم دیا میرے بھائیو؟ یوم الحج الاکبر۔ کس دن؟ حج اکبر کے دن۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں جناب ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ اعلان کیا 10 تاریخ کو، قربانی والے دن۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حج اکبر کا دن، یوم حج اکبر کون سا دن ہے؟ 10 تاریخ۔ حج اکبر کسے کہتے ہیں؟ پاک و ہند میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ حج اکبر اس حج کو کہتے ہیں جس حج میں یوم عرفات جمعہ کے دن آئے۔ ایسے ہی ہے؟ اور یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن پاک میں حکم دیا 10ویں سپارے میں کہ اعلان ہونا چاہیے حج اکبر کے دن، اور یہ اعلان ہوا ہے 10 تاریخ کو۔ عرفات کا دن کون سی تاریخ ہوتی ہے؟ 9 تاریخ۔ میرے بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ حج اکبر کبھی کبھی نہیں آتا، حج اکبر ہر سال آتا ہے۔ ہر حج حج اکبر ہے، جو حج آپ کرنے جا رہے ہیں حج اکبر ہی ہے۔ حج اصغر کہتے ہیں عمرے کو۔ حج اصغر کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ عمرے کو۔ اور جو ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے، جو جس کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں، یہ حج اکبر ہے اور یہ ہر سال ہوتا ہے۔ اب یوم حج اکبر یعنی کہ حج کا وہ خاص دن جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس دن اعلان ہوگا،
وہ کون سا دن ہے؟ 10 تاریخ والا دن. کیوں؟ کیونکہ 10 تاریخ کو حج کے اکثر اعمال ہوتے ہیں. 10 تاریخ کو آپ صبح نکلتے ہیں کہاں سے؟ مزدلفہ سے. کہاں پہنچے؟ مینا میں. مینا میں آپ نے کیا کیا؟ کنکریاں ماری. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ قربانی. اس کے بعد کیا کریں گے؟ بال منڈوائیں گے. اس کے بعد طواف کریں گے. اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح کریں گے. اس کے بعد پھر مینا میں آئیں گے. کتنے ہی اعمال ہیں جو 10 تاریخ ہوتے ہیں. اس لیے اس دن کو کہا جاتا ہے حج اکبر کا خاص دن، یوم الحج الاکبر. یوم عرفات کی اپنی اہمیت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ حج اکبر وہ حج ہے جس حج میں یوم عرفات جمعہ کے دن ہو، یہ بات غلط ہے. تو درست بات کیا ہر حج کیا ہے میرے بھائیو؟ حج اکبر ہے. بلکہ خود جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں، جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں، اس میں کہا ہے کہ ہم نے قربانی والے دن، حج اکبر والے دن یہ اعلان کیا تھا. اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صحابہ کرام سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے، تو وہاں پہ یہ بات طے ہوئی، اس حدیث میں یہ موجود ہے کہ وہاں پہ بات طے ہوئی کہ قربانی والا دن حج اکبر کا دن ہے. تو حج پورے کا پورا حج اکبر ہے، اور یوم حج اکبر جو ہے وہ قربانی والا دن ہے. تو بہرحال میں نے یہ حدیث اس لیے بیان کی تھی کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ مشرک جو ہے وہ حج نہ کرے، کافر جو ہے وہ حج نہ کرے. وہ حج کرے گا بھی تو اس کا حج اللہ کے ہاں قبول و منظور نہیں ہے. تو حج کے واجب اور فرض ہونے کی پہلی شرط یہ ہے مسلمان ہونا، اور دوسری شرط کیا ہے؟ بالغ ہونا اور صاحب عقل ہونا. دوسری اور تیسری شرط کیا ہے؟ بالغ ہونا اور صاحب عقل ہونا. نابالغ کے اوپر حج فرض نہیں ہے. جو مینٹل ہے، جس کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ شریعت میں مکلف نہیں ہے، اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، اس کے اوپر روزے فرض نہیں ہے، اس کے اوپر نمازیں فرض نہیں ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ رفع القلم عن ثلاثہ، 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. کیا مطلب ہے بھائیو قلم اٹھا لیا گیا ہے؟ جی، حساب کتاب نہیں ہوگا، ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، وہ غلطی کر بھی لیں تو انہیں سزا نہیں دی جائے گی، ان کے اوپر حد قائم نہیں ہوگی. کون سے 3؟ فرمایا پہلے نمبر پہ وہ مینٹل مجنون جس کی عقل کام نہیں کرتی. ہاں، اگر وہ ہوش میں آ جائے، عقل اس کی واپس آ جائے، یا اس کی عقل ایک دن کام کرتی ہے ایک دن نہیں کرتی، چند گھنٹے کام کرتی ہے چند گھنٹے نہیں کرتی، جن گھنٹوں میں اس کی عقل کام کرتی ہے ان گھنٹوں میں وہ ذمہ دار ہے، اس سے بات پرس ہوگی اس کے غلط کاموں کی. لیکن جب اس کی عقل نہیں ہوگی، جب وہ مینٹل ہے، تب اس سے بات پرس نہیں ہوگی. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا بچہ جب تک کہ بالغ نہیں ہو جاتا اس کے اوپر حد قائم نہیں ہوگی. چھوٹا بچہ اگر گناہ کر لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے مثلا، اس کا ہاتھ کاٹیں گے؟ نہیں. لیکن سزا قاضی جو مناسب سمجھے گا ہلکی پھلکی دے گا تاکہ بچہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے. لیکن جو چوری کی سزا بنتی ہے کہ ہاتھ کاٹ ڈالا جائے، نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ بچہ ہے. بدکاری کر بیٹھے اسے سنسار کیا جائے گا، کوڑے مارے جائیں گے؟ نہیں. وہ جو شریعت نے حد بتائی ہے وہ قائم نہیں کی جائے گی. ہاں، قاضی ویسے جو مناسب سمجھے اسے سزا دے گا. ایسے ہی فرمایا تیسرے نمبر پہ کوئی سویا ہوا ہے، جب تک سویا ہوا ہے اس سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. نیند کی حالت میں کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس پہ اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. تو اس حدیث